السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت قبول فرمائے اور آپ کو حلال رزق کے ساتھ ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، آج لاکھوں نوجوان اپنے گھروں، بیوی بچوں اور اپنے والدین سے دور صرف رزق حلال کی خاطر پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تنہائی ہے، محنت ہے اور نفس کی آزمائش ہے۔ ایسے میں ایک سوال دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جسے لوگ پوچھتے نہیں لیکن اس کا بوجھ خاموشی سے اٹھاتے ہیں۔ تو کیا باہر ملک میں بیوی سے دور رہنے والا مرد مجبوری کی حالت میں اپنے نفس کو ہاتھ سے روکتا یا مٹاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیں اس مسئلے کو قرآن، سنت اور علماء کی روشنی میں سمجھتے ہیں، نہ جذبات سے، نہ خواہش سے، بلکہ دین سے۔ تو اسلام میں اپنے نفس کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اے انسان، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے جائز طریقے کے۔ اسی بنیاد پر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے شہوت مٹانا اصل میں ناپسندیدہ اور گناہ کے قریب عمل ہے، کیونکہ یہ جائز راستہ نہیں۔ لیکن اسلام صرف حکم نہیں دیتا، حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو بعض معتبر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر انسان زنا کے شدید خطرے میں ہو، خود پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے اور حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو یہ عمل دو برائیوں میں سے کم برائی سمجھا گیا ہے، لیکن اجازت نہیں، مجبوری۔ اسے عادت نہیں بنایا جا سکتا، اسے درست نہیں کہا جا سکتا، بلکہ صرف خود کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے آخری کوشش سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کبھی انسان کو گناہ پر نہیں چھوڑتا بلکہ بہتر راستہ دکھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اصل حل یہ ہے کہ روزوں کی پابندی، نگاہ کی حفاظت، فحش مواد سے بالکل دوری، کثرت سے ذکر اور درود اور نکاح کی کوشش، یہ سب نفس کو مضبوط کرتے ہیں، شیطان کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کمزوری ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن گناہ کو جواز نہ بنائیں، اسے معمول نہ سمجھیں اور ہر بار اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو میرے عزیز پردیسی بھائیوں، آپ کی تنہائی اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی مجبوری اللہ جانتا ہے اور آپ کی نیت اللہ کے سامنے ہے۔ تو آئیں عہد کریں، ہم حرام سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، نفس کو قابو میں رکھنے کے اسلامی طریقے اپنائیں گے۔ اگر کمزوری کی صورت میں مایوس نہیں ہوں گے بلکہ توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نگاہوں، دلوں اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی اور آپ کے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔